فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عبادا یغبطہم الانبیاء والشہداء صدق اللہ و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، 10 یا 15 منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا اور میں مامور ہوں اس بات پہ کہ حضور نوری میاں علیہ رحمہ کے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ اولیاء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے کہ اولیاء کاملین کے فضائل و کمالات کا ذکر قرآن مقدس میں، احادیث کریمہ میں اور تمام بزرگوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اولیاء کی اس دنیا میں من جانب اللہ جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ آپ سب پر منکشف ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کا جو مشن ہے وہ علماء اور اولیاء نے سنبھالا، اور علماء کرام جب اپنے علم پہ عمل کرنے لگتے ہیں تو وہی درجہ ولایت پہ پہنچتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے، کوئی بھی ولی غیر عالم نہیں ہوتا، کوئی بھی ولی غیر عالم نہیں ہوتا، یعنی عام زبان میں سمجھیے جاہل کبھی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ جسے احکام شریعت کا علم نہ ہو، جو عقائد حقہ، عقائد اہل سنت و جماعت کو نہ جانتا ہو، وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ تمام جتنے بھی ادوار اسلامی تاریخ کے گزرے ہیں، ان تمام ادوار میں جہاں جہاں کتابیں لکھی گئیں، تقریریں کی گئیں، احقاق حق ہوا، وہیں پہ ابطال باطل بھی ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ صوفیاء کرام نے اہل باطل کو کبھی برا نہ کہا ہو، جیسا کہ آج کل صوفی واد کا لفظ یوز کر کے لوگ اسے صلح کلیت میں یا پھر کوپریشن میں استعمال کرتے ہیں کہ جہاں صوفی واد ہوگا وہاں پر حق اور باطل سب ایک ہوں گے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ تاریخی سفید جھوٹ ہے۔ جہاں اولیاء اور صوفیاء پائے جائیں گے وہاں صرف حق ہوگا اور باطل کو آنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ صوفی واد وہ پرمپرا ہے کہ جہاں پر سب کو سینے لگایا جاتا ہے، یہ صوفی واد پر افترا ہے۔ صوفی واد وہ پرمپرا ہے جہاں پر سب کو سینے اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ وہ حق کو استعمال کریں، تاکہ وہ حق کو اپنا لیں۔ اسی فہرست میں، لمبی فہرست میں اولیاء کرام کی ایک وہ ولی کامل، سراج السالکین، نور العارفین، سیدنا شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ عنہ ہیں، جن کے عرس پاک کی محفل میں آج ہم سب غلامان حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کی حیات کے متعلق میرے علاوہ بھی گفتگو لوگ کریں گے اور آپ ہر سال اور ہر محفل میں سنتے ہیں۔ میں سرکار نوری میاں کے متعلق کچھ ایسی گفتگو کروں گا جو مقتضی حال کے مطابق ہے، یعنی عقیدہ اہل سنت سے جس کا تعلق ہوگا۔ سب جانتے ہیں کہ فضائل و کمالات خوب بیان ہو رہے ہیں الحمدللہ، اور ہم بیان کرتے بھی رہیں گے، لیکن میں صرف وہ شوشہ بیان کرنے آیا ہوں، وہ گوشے پہ روشنی ڈالنے آیا ہوں جس کا تعلق ہمارے عقیدوں سے ہے، جس کا تعلق ہمارے ایمان کی بنیاد سے ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ایمان کی بنیاد ہمارے عقیدے ہوتے ہیں، ایمان کی بنیاد ہمارے عقیدے ہیں۔ اگر عقیدے متزلزل ہیں تو ایمان مضبوط ہونے کا دعویٰ کرنا یہ بیکار ہے۔ تو ہمیں عقیدے سیکھنے کی ضرورت ہے اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں آج ہم سب حاضر ہوئے ہیں۔ سرکار نور کی مختصر سی میں چیز آپ کو بتا دوں، آپ کی ولادت 19 شوال المکرم 1255 ہجری یعنی 26 دسمبر 1839 1839 عیسوی میں ہوئی۔ سرکار نور شروع ہی سے دینیات کی طرف رغبت رکھنے والے تھے، اور آپ کی جو ابتدائی تعلیم ہوئی وہ آپ کے دادا سرکار آل رسول احمدی اور آپ کی دادی صاحبہ کی پرورش میں ہوئی۔ حضور آل رسول احمدی جب آپ کی تربیت فرماتے تھے تو دادی صاحبہ دیکھتی تھی تو کہتی تھی کیا پوتے کو ایسا ہی فقیر بنا دو گے جیسے کہ آپ ہو؟ دادی صاحبہ کہتی تھی جیسے آپ کرتے ہیں ویسے ہی چھوٹے سے بچے کے ساتھ بھی آپ ایسا کر رہے ہیں۔ آپ کچھ نہیں کھاتے تو اسے بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا قناعت کرو، آپ جو ہے روزے رکھ رہے ہیں تو اسے بھی حکم دے رہے ہیں، کیا اپنی طرح فقیر بنائیں گے؟ تو اس وقت سرکار علیہ رسول احمدی نے یہ ارشاد فرمایا تھا جو آج ہم سب کے سامنے موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ہاں
ایسا فقیر بناؤں گا کہ جس کی بارگاہ میں بڑے بڑے سلاطین اور عمرہ بھی سر جھکائیں گے. اور یہ ارشاد آج ہم سب کے سامنے اپنی پورے ہیبت اور پورے جلال کے ساتھ موجود ہے. ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں وقت کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے صوفیاء نے بھی سر نیاز کو جھکایا ہے نا. سرکار احمد نوری رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے، اپنے غیروں نے بھی تاریخ میں جملے لکھے ہیں. کوئی تصور نہیں کر سکتا ہمارے ماحول کا شخص کہ کرسچن اورینٹلسٹ بھی سرکار نوری کا ذکر کریں گے. لیکن میں ابھی بتاؤں گا کہ اورینٹلسٹ نے جنہوں نے اسلام کے خلاف کتابیں لکھی وہ بھی سرکار نور کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوئے. سرکار نور رضی اللہ عنہ کی چند کتابیں جو اس وقت منظر عام پہ آئیں اور بہت ہی وسعت پر لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا، ان میں سے ایک کتاب جو ابھی مشہور ہوئی دلیل الیقین من کلمات العارفین. اس کے علاوہ سرکار نور کے زمانے میں ایک فتنہ پھوٹا. سرکار نور کے یعنی 14ویں صدی کے پہلے دشک میں، پہلی دہائی میں ایک فتنہ پھوٹا کہ ماریرہ شریف سے توسل رکھنے والے جو متوسلین تھے، جو معتقدین تھے، اور بدایوں شریف سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ تفضیلی فتنے کا شکار ہو گئے. کس کا؟ بولیے کس کا؟ تفضیلی فتنے کی وضاحت تو نہیں کرنی پڑے گی نا. تفضیلی فتنے کے شکار ہو گئے اور ان لوگوں نے سرکار نور کی طرف جھوٹ منسوب کیا. کس کی طرف؟ سرکار نور کی طرف. اور سرکار نور کی طرف جب انہوں نے جھوٹ منسوب کیا تو یہ پھیلانا شروع کیا کہ اصل میں جو لوگ موجود تھے وہاں پر جو تفضیلی فتنے کے شکار ہوئے وہ مرید تھے یہاں سے. اور جب کوئی مرید اپنا مشن بڑھاتا ہے تو پیر کا تو وسیلہ لیتا ہے نا، چاہے وہ مشن باطل کے لیے ہو یا حق کے لیے ہو. یہ بات اور ہے کہ باطل کا مشن کبھی کامیاب نہیں ہوتا. تو سرکار نور کا نام بدنام کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ سرکار نور جو ہمارے پیر ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ شیخین کریمین سے مولا علی افضل ہیں. شیخین کریمین سے مولا علی افضل ہیں. جب یہ افترا پردازی اور یہ جھوٹ لوگوں میں پھیلا تو لوگوں نے دلیل دی، یار سرکار نور نے تو 3 کتابیں لکھی ہیں عقائد اہل سنت پر. سب سے پہلی کتاب الاصل المصفى جس میں عقائد اہل سنت بیان کیے گئے، اور دوسری 2 کتابیں، ایک یہی جس کا میں نے ابھی نام لیا دلیل الیقین من کلمات العارفین، اور دوسری رسالہ سوال و جواب. ان دونوں کتابوں میں آپ نے خصوصاً سرکار ابو بکر صدیق اور مولا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا ذکر کیا. تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار احمد نوری افضلیت علی کے قائل ہوں؟ تو ان لوگوں نے تفضیلیت زدہ شکاریوں نے ادھر سے جواب دیا کہ ایسا ہے، اس کتاب کے اندر آپ نے تقیہ کے طور پہ لکھا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تاجدار اہل سنت، خانقاہ برکاتیہ، حضور امین ملت، حضور امین ملت، حضور شرف ملت، حضور امان ملت، حضور رفیق ملت، خانوادہ برکات، برکاتی دولہ. معزز سامعین کرام، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار احمد نوری رضی اللہ عنہ کی طرف کچھ لوگوں نے یہ غلط منسوب کیا کہ آپ نے اپنی 3 کتابیں الاصل المصفى اور دلیل الیقین اور رسالہ سوال و جواب کے اندر جو افضلیت شیخین کریمین کے متعلق لکھا ہے یہ بطور تقیہ و کتمان ہے. اور آپ کا معاذ اللہ جو اصلی عقیدہ تھا اور آپ کے اسلاف کا اصلی عقیدہ وہی افضلیت مولا علی کا ہے. جب یہ خبر ماریرہ شریف پہنچی تو حضور نوری میاں سے استفتاء کیا گیا، حضور کیا ہمیں یقین ہے کہ آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی فضیلت افضلیت کو بیان کیا گیا ہے اور وہی مذہب بیان کیا گیا ہے جو تمام اہل اسلام کا مذہب حق ہے، اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے. تو پھر سرکار احمد نوری رضی اللہ عنہ سے پہلے اس کے جواب میں آپ کے خلفاء اور آپ کے جو معتقدین علماء کرام تھے انہوں نے تقریضات لکھی، تصدیقات لکھی، اور وہ تصدیقات جب جمع ہوئی تو ایک کتاب وجود میں آئی جس کا نام رکھا گیا، یہ جو کتاب تھی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں دلیل الیقین، اس کے بعد ایک کتاب وجود میں آئی جس کا نام رکھا گیا رسالہ سوال و جواب. سرکار احمد نوری نے فرمایا کہ فقیر نے جو رسالہ سوال و جواب کے اندر اور دلیل الیقین کے اندر اور الاصل المصفى کے اندر جو عقائد بیان کیے گئے ہیں یقیناً یہی میرا موقف ہے، یقیناً یہی میرا موقف ہے. اور اس کتاب کے اندر آپ نے صاف صاف لکھا ہے کہ مولا ابو بکر صدیق اور مولا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو افضل ماننا تمام صحابہ سے یہی مذہب اہل سنت ہے، یہی مذہب اہل سنت ہے. حضور تاج الفول عبد القادر بدایونی، ان کے علاوہ حضور مولانا غلام شبر بدایونی، ان کے علاوہ محب احمد قادری، ان تمام بزرگوں نے تصدیقات لکھی اور یہ لکھا کہ حضور خاتم اکابر ہند
حضور نوری میاں کی طرف جو چیزیں منسوب کی گئی ہیں یہ بالکل جھوٹ ہیں، ان کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بزرگوں نے کتاب کے اندر صاف صاف جو تقریضات جب شامل کی گئی اور تصدیقات کا جب مجموعہ چھپا تو ایک کتاب وجود میں آئی، تنبیہ الاشرار المفترین علی الاخیار۔ اس کتاب کے اندر تمام بزرگان بدایون نے اور تمام جو دوسرے علماء کرام تھے انہوں نے لکھا تھا کہ ھذا افتراء علی الامام الجلیل السید ابی الحسن احمد النوری رضی اللہ عنہ۔ یہ جو تمام جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ سرکار ابو الحسن احمد نوری کے خلاف صرف اور صرف افواہ ہیں، صرف اور صرف جھوٹ ہیں۔ اور محب احمد قادری علیہ الرحمہ نے صاف صاف لکھا، ما حققہ الامام الجلیل السید شاہ ابو الحسین احمد النوری فی مؤلفاتہ الشریفہ ھذا مذہب اہل السنہ والجماعہ، کہ حضور احمد نوری نے اپنی کتابوں میں جو عقائد بیان کیے ہیں یقیناً یہی اہل سنت کے عقیدے ہیں، یقیناً یہی اہل سنت و جماعت کے عقیدے ہیں۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ وَضَعَ تُہْمَةَ النِّفَاقِ وَالْكِتْمَانِ وَالتَّقِيَّةِ عَلَى هَذَا الْإِمَامَ الرَّشِيدِ فَهُوَ خَارِقٌ بِالْإِجْمَاعِ۔ اور آپ نے آگے لکھا کہ جو شخص حضور احمد نوری کی طرف ان تمام چیزوں کی نسبت کرتا ہے، کتمان کی، تقیہ کی اور جھوٹ کی، وہ شخص مذہب اہل سنت کے اجماع کا خارق ہے اور مذہب حقہ سے خارج ہے۔ تو حضور نوری میاں نے اس وقت ہم اہل سنت کو جو دو تحفے دیے، دو کتابوں کی شکل میں، نمبر 1 دلیل الیقین اور دوسرا رسالہ سوال و جواب، یہ وہ کتابیں ہیں جو اس وقت میں فتنہ تفضیلیت کا سب سے بہتر علاج ہیں، سب سے بہتر علاج۔ حضور نے اپنے مذہب کو بیان کر کے لکھا کہ یہی مذہب صدیق اکبر سے لے کر اب تک ہمارے تمام بزرگوں کا مذہب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، پھر مولا عمر فاروق ہیں، پھر مولا عثمان غنی ہیں۔ یہ جمہور اہل سنت کا موقف ہے حضرت عثمان غنی کے متعلق، اور پھر مولا علی مشکل کشا حیدر کرار ہیں۔ اور سرکار نوری میاں کے متعلق پھر وہاں ایک اور افواہ پھیلی، وہ افواہ یہ تھی کہ نوری میاں صاحب، یہ جو افواہ اٹھی تھی یہ مستشرقین کی طرف سے اٹھی تھی۔ مستشرقین میں 2 مستشرقین کا میں نام لیتا ہوں، نمبر 1 فرانسس رابنسن، نمبر 2 میٹکاف۔ ان دونوں نے ساؤتھ ایشین مسلمز پہ پی ایچ ڈی کی، اور ان کے جو اس وقت بھی انسٹیٹیوٹ ہیں وہ پورے ساؤتھ ایشیا کے مسلم کی ہسٹری پر ہی کام کرتے ہیں۔ اس میں ایک کتاب دا علماء آف فرنگی مہر اینڈ انڈین مسلم کلچر ان برٹش انڈیا بڑی مشہور ہے، جو میرے مرشد کریم حضور رفیق ملت نے مجھے آسٹریلیا سے منگا کے عطا فرمائی۔ اس کتاب کے اندر اس نے سرکار اعلیٰ حضرت پہ نقد کیا، سرکار اعلیٰ حضرت پہ تان کیا، اور اس کے علاوہ بہت سے بزرگان دین پہ تان کیا۔ لیکن جب سرکار نور کا ذکر آتا ہے تو لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان was spiritual disciple of the king of spirituality، کہ مولانا احمد رضا خان شاگرد تھے نا، وہ کس کے تھے؟ روحانیت کے بادشاہ نوری میاں کے شاگرد تھے۔ یعنی ایسا نقاد اور ایسا تانا باز بھی حضور نوری میاں کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوا۔ بتانا یہ ہے چھوٹی سی گفتگو سے کہ بزرگان دین کے فضائل و کمالات ہمارے سر پر اور ہماری آنکھوں پر، ہم انہیں بھی یقیناً بیان کریں گے، اور اس وقت مقتضی حال کے مطابق یہ ضرورت بھی ہے کہ ہم ان کے عقائد کو بھی بڑے پیمانے پہ بیان کریں، تاکہ ان بزرگوں کا نام لے کر لوگ ہمارے عوام کو ہماری عوام کو گمراہ نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نوری میاں علیہ الرحمہ کے عقائد پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے عقائد کوئی عقائد جدیدہ نہیں ہیں بلکہ وہی عقائد اسلام ہیں جو ہمیں ہمارے اسلاف سے ملے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام بزرگوں کی کتابوں سے خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔